ناظرین، صلیبی لشکر شام اور لبنان کے بہت سے علاقے فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس فوج میں 1300 گھڑ سوار اور 12,000 پیدل فوجی شامل تھے۔ ادھر بیت المقدس میں فاطمی گورنر افتخار الدولہ تقریباً 5,000 جوانوں کے ساتھ اسی دشمن کا انتظار کر رہے تھے۔ افتخار الدولہ کا لشکر بے شک تعداد میں کم تھا، لیکن بیت المقدس کے حفاظتی انتظامات کو دیکھیں تو 5,000 کی تعداد بھی ڈیفنس کے لیے کافی تھی۔ شہر کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ اس کے گرد 4 کلومیٹر لمبی حفاظتی دیوار تھی جو 50 فیٹ بلند تھی اور 10 فیٹ تک چوڑی تھی۔ دیوار پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تیر انداز بھی تعینات تھے۔ دیوار کے آگے ایک بڑی خندق بھی کھدی ہوئی تھی۔ فاطمیوں کے پاس 14 منجنیقیں اور بھاری مقدار میں آگ لگانے والا کیمیکل بھی تھا۔ شہر کے باہر موجود پانی کے کچھ کنویں تو تھے، لیکن ان میں بھی فاطمیوں نے زہر ملا دیا تھا۔ جو چھوٹا موٹا چشمہ صاف پانی کا باقی رہ گیا تھا وہ بیت المقدس کی دیواروں پر کھڑے تیر اندازوں کی رینج میں تھا۔ تو اگر صلیبی شہر کے گرد گھیرا ڈال کر محاصرہ شروع کر دیتے تو جون کی سخت گرمی اور پیاس انہیں بے حال کر دینے کے لیے کافی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں شہر کے اندر پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ یہاں تو زیر زمین راستوں سے تازہ اور صاف پانی مسلسل دستیاب تھا۔ تو ایسے میں کیا صلیبی لشکر نے پھر بھی بیت المقدس کا محاصرہ کیا، اور کیا وہ اتنی مشکل جنگ کو لڑ کر جیت پائے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں شہباز اور ایوبی اور کروسیڈز کی دوسری قسط میں خوش آمدید۔ ناظرین، صلیبی لشکر 3 جون 1099 کے روز بیت المقدس سے 5 کلومیٹر دور اور رملہ شہر پہنچ چکا تھا۔ یہ بیت المقدس سے پہلے مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا جس پر قبضہ صلیبیوں کے لیے بہت ضروری تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ اس شہر میں انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ جیسے ہی صلیبی لشکر شہر کے سامنے پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر کے دروازے کھلے ہیں اور شہر خالی ہے۔ رملہ کے باشندے صلیبی لشکر کی آمد کی خبر سن کر ہی شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ صلیبیوں کو نہ صرف یہ کہ بغیر کسی مزاحمت کے بغیر لڑائی کے پورا شہر مل گیا تھا، بلکہ رملہ کے اندر سے انہیں گندم کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آ گیا تھا۔ چند روز بعد 6 جون کو وہ رملہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ایک اور کامیابی ان کا راستہ تک رہی تھی۔ جب وہ شہر سے محض 16 کلومیٹر دور تھے تو اچانک انہیں مسیحیوں کا ایک وفد ملا۔ یہ مسیحی بیت المقدس کے جنوب میں بیت اللحم شہر سے آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیت اللحم مسیحیوں کی ایک اور مقدس ترین جگہ ہے، جہاں ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرائسٹ پیدا ہوئے تھے۔ یہاں ان کے ممکنہ جائے پیدائش پر ایک چرچ بھی تعمیر کیا گیا ہے جسے چرچ آف نیٹوٹی کہا جاتا ہے۔ تو مسیحیوں کے وفد نے صلیبیوں سے کہا کہ ہمارا شہر آپ کا منتظر ہے، آپ کی رات تک رہا ہے، آئیے اور ہمیں مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروائیے۔ چنانچہ صلیبیوں کا ایک دستہ ان مسیحیوں کے ساتھ گیا اور بیت اللحم کو بغیر کسی مزاحمت کے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ شہر میں انہیں کوئی مسلمان فوجی نہیں ملا۔ یہاں کی آبادی بھی مسیحی تھی، جنہوں نے صلیبیوں کا دل کھول کر استقبال کیا اور صلیبی سپاہی چرچ آف نیٹوٹی کے سامنے پہنچے اور اس کامیابی پر کرائسٹ کا شکریہ ادا کیا۔ بیت اللحم کو کنٹرول میں لینے کے بعد یہ صلیبی سپاہی واپس اپنے مرکزی لشکر میں آ گئے اور بیت المقدس کی طرف پھر سے مارچ شروع ہو گیا۔ اس وقت تک بیت المقدس کے ارد گرد کا علاقہ پوری طرح سے صلیبیوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا، اور یہ شہر درمیان میں یوں تھا جیسے سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ۔ ناظرین، 7 جون کے روز صلیبی لشکر کو بیت المقدس کی دیواریں نظر آنے لگیں۔ ان دیواروں کو دیکھ کر کئی صلیبی سپاہی فرت جذبات سے اپنے آنسو نہ روک سکے اور زاروں کی طار رونے لگے۔ یہ شہر ان کے لیے سب سے مقدس تھا اور اسی کے لیے وہ یورپ سے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے پہنچے تھے۔ وہ جلد از جلد اس شہر پر قبضے کے لیے بے تاب تھے۔ دوسری طرف آپ جان چکے ہیں کہ فاطمی بھرپور حفاظتی انتظامات کے ساتھ تیار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صلیبیوں کے لیے یہ شہر بہت دیر تک یوں ہی رہا کہ جیسے یہ فتح ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت پھر صلیبیوں نے آخر کیا کیا؟ ناظرین، 7 جون کو صلیبی لشکر نے 2 اطراف جنوب اور شمال، ساؤتھ اور نارتھ سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔
لیکن افتخار الدولہ کی توقع کے عین مطابق انہیں پانی کی کمی سے مشکلات پیش آنے لگیں۔ شہر کے باہر ایک چھوٹے سے تالاب میں پینے کا پانی موجود تو تھا، لیکن اس کے ساتھ بہت سیریس مسائل تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ تالاب میں پانی ایک زیر زمین چشمے سے آتا تھا اور اسے بھرنے میں 3 دن لگتے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جگہ فاطمی تیر اندازوں کی رینج میں تھی، لیکن شدید گرمی میں پیاسے سلیبی 3 دن بعد اس تالاب پر پہنچ ہی جایا کرتے تھے۔ دشمن کے برستے تیروں کے درمیان تالاب پر جمکٹا لگ جاتا تھا، کچھ فاطمیوں کے تیروں سے مارے جاتے تھے اور کچھ لوگ کچھ سلیبی ڈالوں پر ان تیروں کو روک کر آگے بڑھتے رہتے تھے۔ رش کی وجہ سے پانی کے لیے دکم پیل اور جھگڑے بھی ہوتے تھے۔ اسی دکم پیل میں ان کے کئی جانور جنہیں وہ پانی لے جانے کے لیے ساتھ لاتے تھے وہ تالاب میں ڈوب کر مر جاتے تھے۔ سو ہوا یہ کہ جلد ہی یہ تالاب، یہ واحد پانی کا ذخیرہ لاشوں سے بھر گیا اور سلیبی پانی کے اس اہم ذخیرے سے محروم ہو گئے۔ سلیبیوں نے اس تالاب سے مایوس ہو کر دیگر جگہوں پر اب پانی کی تلاش شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے سلیبی کیمپ سے کوئی 10 کلومیٹر دور ایک جگہ پانی تو ملا، لیکن وہ بھی گندا اور بدبودار تھا۔ سلیبی سپاہی اتنی دور سے یہ آلودہ پانی مشکیزوں میں بھر کر لاتے تھے اور جووں کی روٹی کے ساتھ اسے پی لیتے تھے۔ یہ پانی انہیں بڑی احتیاط سے لیکن پینا پڑتا تھا، کیونکہ اس میں بعض اوقات جونکیں بھی ہوتی تھیں اور یہ خون چوسنے والی جونکیں جو سلیبی غلطی سے بھی نگل لیتا تھا وہ انتہائی تکلیف دہ موت مر جاتا تھا۔ جب فاطمیوں کو پتہ چلا کہ دشمن کس جگہ سے پانی لا رہا ہے تو انہوں نے وہاں بھی اپنے سپاہی بھیجنا شروع کر دیے اور سپاہی ارد گرد کے درختوں اور جھاڑیوں وغیرہ میں چھپ جاتے تھے اور موقع ملتے ہی سلیبیوں پر تیر برساتے اور انہیں ہلاک کرتے اور واپس آ جاتے۔ 13 جون کو سلیبیوں نے شمالی اور جنوبی نارتھ اور ساؤتھ سائیڈ سے قلعے پر بھرپور حملہ کیا اور انہوں نے سیڑھیوں کے ذریعے دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کی۔ لیجنڈ ہے کہ سلیبیوں کو کسی غیبی ہستی نے بشارت دی تھی کہ اگر وہ پورا دن حملہ جاری رکھیں گے تو شہر لازمی فتح ہو جائے گا۔ سلیبیوں نے شمال اور جنوب دونوں اطراف سے بھرپور حملہ کیا، حملہ جاری رکھا اور سپاہی دیوار کے ساتھ سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنے لگے، تاہم دیواروں پر کھڑے فاطمی تیر اندازوں اور سپاہیوں نے ان کا یہ حملہ بری طرح سے ناکام بنا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ فاطمی سپاہی دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر لڑ سکتے تھے اور وہ لڑتے تھے، جبکہ سلیبیوں کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے میں ظاہر ہے ڈھال۔ اس طرح فاطمی سپاہیوں کے لڑنے کی صلاحیت سلیبیوں سے بہت بڑھ جاتی تھی۔ تو ناظرین، اس لیے یہ پہلا حملہ سلیبیوں کے لیے جس کے بارے میں انہیں بشارت بھی ملی تھی مبینہ طور پر ناکام ہو گیا اور سلیبی واپس اپنے کیمپس میں آ گئے۔ اس ناکامی کے بعد سلیبی لیڈر بورڈ فرے آف بیون نے باقی سرداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، ایک ملاقات کی اور اس ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ جب تک دیوار پر چڑھنے کے لیے مناسب آلات نہیں بن جاتے، یعنی ہتھیار اس طرح کے تیار نہیں ہو جاتے، تو کوئی نیا حملہ نہیں کیا جائے گا۔ مائکیورس فیلوز 11ویں صدی میں کسی قلعے کو فتح کرنے کے لیے منجنیقوں کے علاوہ 2 اور ہتھیار بہت مشہور تھے، ایک ریم اور دوسرا سیج ٹاور۔ ریم ایک مضبوط شہتیر یا درخت کا مضبوط تنا ہوتا تھا جس کے اگلے سرے پر لوہا یا کوئی مضبوط دھات چڑھا کر اسے انتہائی طاقتور اور توانا بنا دیا جاتا تھا۔ پھر اس لکڑی کے نیچے پہیے لگا دیے جاتے تھے اور پھر یہ سپاہی اس ریم کو تیزی سے دھکیلتے ہوئے قلعے کی دیوار یا دروازے کے کمزور حصوں سے ٹکرا دیتے تھے اور بار بار ٹکرا کر اسے توڑ دیتے تھے۔ اسی طرح ریم کے علاوہ بھی جو دوسرا ہتھیار تھا وہ سیج ٹاور جو تھا، یہ ایک لکڑی کا بہت بڑا ایک مینار سا ہوتا تھا جس کی مختلف منزلیں ہوتی تھی، سٹوریز ہوتی تھیں، ان میں فوجی کھڑے ہوتے تھے اور یہ ٹاور قلعے کی دیوار کے برابر بلند بنایا جاتا تھا۔ اس کے نیچے لکڑی کے پہیے لگا کر اسے آگے بڑھایا جاتا تھا۔ جب یہ قلعے کی دیوار کے قریب پہنچتا تھا تو اس کا ایک حصہ دروازے کی طرح کھل کر قلعے کی دیوار پر ٹک جاتا تھا، یوں ایک پل سا بن جاتا تھا اور سیج ٹاور میں بیٹھے سپاہی اس پل سے گزر کر قلعے کی دیوار پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ 2 ہتھیار تھے جن کو بنانے کے لیے سلیبیوں کو لکڑیوں کی بہت بڑی تعداد میں ضرورت تھی۔ اس میں مقامی مسیحیوں نے ان کی بہت مدد کی۔ ان لوگوں نے سلیبیوں کو ایسی جگہوں کے بارے میں بتایا جہاں چند درختوں کے بڑے بڑے ذخیرے موجود تھے، چنانچہ سلیبی وہاں سے بڑے پیمانے پر لکڑیاں اور درختوں کے تنے کاٹ کر لائے اور اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔
ہزاروں صلیبیوں نے دن رات ایک کر کے حملے کے لیے ضروری سامان اور ہتھیار وغیرہ تیار کر لیے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی ریم تیار کی جس کی نوکدار سرے پر لوہا چڑھایا گیا اور پھر کم از کم 2 بڑے سیج ٹاور بھی بنا لیے گئے جو 3 منزلوں کے برابر تھے اور حفاظتی دیوار جتنے ہی اونچے تھے۔ اس طرح انہوں نے چند منجنیقیں اور حفاظتی دیوار پر چڑھنے کے لیے بہت سی سیڑھیاں بھی تیار کر لیں۔ اس سب کے علاوہ صلیبیوں نے حفاظتی دیوار کے آگے موجود خندق کو بھی جلدی بھرنا شروع کر دیا تاکہ اسے آسانی سے پار کیا جا سکے۔ اس دوران صلیبیوں کو ایک اور اہم خبر بھی مل گئی کہ اٹلی کی ریاست جنووا سے 6 بحری جہاز خوراک لے کر بیت المقدس سے 66 کلومیٹر دور یافا کے ساحلی شہر میں پہنچ چکے تھے۔ صلیبیوں نے فوری طور پر ایک دستہ یافا بھیجا تاکہ وہ وہاں سے کھانے پینے کا سامان لا سکیں۔ ان سپاہیوں کے راستے میں ایک فاطمی دستے سے جھڑپ بھی ہوئی، تاہم یہ بچتے بچاتے یافا پہنچ گئے۔ جنیوا کے جہاز رانوں نے صلیبیوں کا خیر مقدم کیا اور سب لوگ اتنے خوش تھے کہ رات بھر جشن مناتے رہے۔ کسی کو دھیان ہی نہیں رہا کہ سمندر کی طرف سے بھی کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ صبح جب جشن ختم ہوا تو ایک بڑا خطرہ واقعی سر پر پہنچ چکا تھا۔ فاطمی بحری بیڑوں نے جنووا کے جہازوں کو گھیر لیا تھا اور شہر پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سارے صلیبی اور جہاز ران بھاگ کھڑے ہوئے۔ فاطمیوں نے ان کے جہاز قبضے میں لے لیے اور مصر کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ بہرحال ناظرین، یہ صلیبی سپاہی اس افراتفری میں بھی ایک فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے کہ وہ کھانے پینے کا کچھ سامان ساتھ لے ہی گئے۔ یہ سامان لے جا کر انہوں نے بیت المقدس کے باہر بیٹھے ہوئے اپنے لشکر میں بانٹ دیا۔ تو ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم فاطمی فوج تو ایک کمانڈر یعنی افتخار الدولہ کی کمان میں متحد تھی اور یونائٹڈ تھی، لیکن صلیبی لشکر میں شدید اختلاف تھے۔ پہلا اختلاف تو اس بات پر ہو رہا تھا کہ بیت المقدس پر قبضے کے بعد اس کا بادشاہ کون بنے گا۔ لشکر میں شامل ہر شہزادہ اور ہر سردار خود بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا اور صلیبی لیڈرز کی ہر میٹنگ میں اس مسئلے پر بات ہوتی تھی۔ بادشاہ کے لیے ہر کوئی اپنا یا اپنے پسندیدہ امیدوار کا نام پیش کر رہا تھا۔ دوسری طرف لشکر کے ساتھ موجود پادریوں کا کہنا تھا کہ بیت المقدس یروشلم تو خدا کا شہر ہے اور کوئی انسان بھلا یہاں کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے۔ اسے تو خدا کے یعنی دوسرے الفاظ میں چرچ کی نگرانی میں ہونا چاہیے، کیونکہ زمین پر تو خدا کے نمائندے وہی ہیں۔ بادشاہت کے اختلاف کے علاوہ فوج کی کمان کے مسئلے پر بھی بہت زیادہ کانفلکٹ تھا۔ شہر کی شمالی اور جنوبی دیواروں کے ساتھ تعینات صلیبی فورسز کے اپنے الگ الگ کمانڈرز تھے، اور شمالی سائڈ پر جو صلیبی لیڈرز موجود تھے انہوں نے گاڈفرے کو اپنا سپریم کمانڈر تسلیم کر لیا تھا، جبکہ جنوبی طرف پر تعینات دوسرے کمانڈرز رومنٹ کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ تاہم گاڈفرے کا گروپ ذرا زیادہ مضبوط تھا، حتیٰ کہ دوسری سائڈ سے بھی بڑے پیمانے پر صلیبی سپاہی فرار ہو کر گاڈفرے کے ساتھ ہی شامل ہو رہے تھے۔ اس وجہ سے رومنٹ نے مجبور ہو کر اپنے سپاہیوں کو بھاری رقوم دینا شروع کر دیں تاکہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائیں۔ حتیٰ کہ شہر کی خندق کو پتھروں سے بھرنے کے لیے بھی وہ اپنے سپاہیوں کو پیسے دینے پر مجبور ہو چکا تھا۔ اب شمالی اور جنوبی دیواروں پر تعینات ان صلیبی لشکروں میں یہ ریس لگی ہوئی تھی کہ بیت المقدس میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا۔ اس مقابلے کے لیے گاڈفریز سیج ٹاورز اور ریم تیار کروا رہا تھا، جبکہ ریمنٹ خندق کو پتھروں سے جلد از جلد بھر کر دیوار پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ اب ان کے مقابلے میں جب صلیبی یہ تیاری کر رہے تھے تو فاطمی بھی کسی طرح غافل نہیں تھے۔ فاطمیوں نے اپنی زیادہ تر فوج کو جنوبی طرف یعنی کمانڈر ریمنٹ والی سائڈ پر تعینات کر رکھا تھا، کیونکہ اس طرف سے دیوار تھوڑی کمزور تھی اور ان کی منجنیقیں دن رات صلیبی کیمپ پر پتھر برساتی تھیں۔ جو صلیبی لوگ خندق میں پتھر بھرنے جاتے تھے وہ فاطمی تیر اندازوں کا نشانہ بھی بنتے تھے۔ دوسری طرف شمال میں چونکہ فاطمیوں نے کم فوجی تعینات کیے ہوئے تھے، لیکن وہاں بھی ہر ممکن تیاری کر لی گئی تھی۔ اس سائٹ پر گاڈفرے کی ریم اور منجنیقوں کے مقابلے کے لیے دیواروں کے ساتھ ساتھ گھاس پھوس سے بھری بوریاں رکھ دی گئی تھیں اور رسیوں کے مضبوط جال بنا کر لٹکا دیے گئے تھے تاکہ پتھروں اور ریم کے حملوں سے دیواروں کو کچھ کشن دیا جا سکے۔
گوڈفرے کی سیج ٹاورز کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کیمیکل بھی بڑی مقدار میں جمع کر لیا گیا تھا جو بہت جلد آگ پکڑ لیتا تھا۔ دونوں طرف خوب تیاریاں ہو رہی تھیں جن میں خاصے دن بھی لگ گئے تھے۔ اس دوران جولائی کا مہینہ بھی شروع ہو چکا تھا، لیکن دونوں طرف سے اکا دکا جھڑپوں کے علاوہ کوئی خاص لڑائی شروع نہیں ہو رہی تھی۔ البتہ اس دوران سائیکالوجیکل وارفیئر، نفسیاتی جنگ خوب لڑی جا رہی تھی۔ صلیبیوں نے کئی مسلم قیدیوں کو شہر کی دیواروں کے سامنے قتل کیا اور جنوبی طرف تو ایک جاسوس کو منجنیق کے ذریعے اس خندق میں بھی پھینک دیا گیا جس میں پتھر بھرے جا رہے تھے۔ اس نفسیاتی جنگ کے جواب میں فاطمیوں نے بھی مبینہ طور پر ایک سخت حرکت کی۔ انہوں نے جنوبی دیوار کے ساتھ کئی صلیبی لٹکا دیے اور ساتھ میں فاطمی سپاہی صلیبیوں پر گندگی بھی پھینکا کرتے تھے۔ بہرحال نفسیاتی جنگ اور حملے کی تیاریاں اور صلیبیوں کے اندرونی کشمکش سب ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ ادھر پادری بھی اپنی دعائیہ تقریبات جاری رکھے ہوئے تھے اور 8 جولائی کو پادریوں کے کہنے پر صلیبیوں کی ایک بڑی تعداد نے ننگے پاؤں صلیبیں اٹھا کر شہر کی شمالی دیوار کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح خدا جنگ میں ان کی مدد کرے گا اور شہر جلد فتح ہو جائے گا۔ تاہم یہ لوگ دیوار کے اتنا قریب تھے کہ فاطمیوں کی رینج میں آ گئے اور فاطمیوں نے تیر اور پتھر برسا کر بہت سے ان صلیبیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور بچنے والوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، اس سارے حملوں کے درمیان صلیبیوں کی تیاریاں آخرکار مکمل ہو گئیں اور حملے کی گھڑی بھی آن پہنچی۔ 14 جولائی کی صبح جو ہی سورج نکلا تو صلیبیوں نے دونوں جانب سے بیت المقدس پر دعویٰ بول دیا۔ شمالی سائیڈ سے ریم کو، جبکہ دونوں ٹاورز کو دونوں اطراف سے آگے بڑھا دیا گیا۔ جس وقت صلیبی یہ موو کر رہے تھے تو اتنے میں فاطمی بھی پوری طرح چوکس تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے دشمن کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں کو پتھروں اور تیروں کی بارش کر کے روک دیا۔ اس سے صلیبیوں کو نقصان تو بہت ہوا، لیکن وہ پتھروں اور تیروں کو ڈھالوں سے روکتے ہوئے دیوار کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کا نشانہ دیوار کا ایک کمزور حصہ تھا جسے توڑ کر وہ شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ فاطمیوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پتھروں اور تیروں کا رخ رحم اور سیج ٹاور کی طرف ہی موڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ پتھروں کو تیل اور چربی میں ڈپو کر ان پر آگ لگاتے تھے، پھر ان جلتے ہوئے پتھروں کو منجنیقوں سے دشمن پر پھینک دیتے تھے۔ اسی سوراخ سے صلیبیوں نے جلتی ہوئی رحم کو اندر دھکیل دیا تاکہ آگے کی مرکزی دیوار کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ یہ آگ سے دہتی ہوئی رحم دیوار کے مزید حصوں کو توڑتی ہوئی اس کے پیچھے موجود مرکزی دیوار تک پہنچ گئی۔ چھوٹی دیوار کا شگاف خاصا بڑا ہو گیا تھا۔ پہلے دن کی جنگ کچھ ایسی ہی صورتحال کے ساتھ شام کو تھم گئی۔ اگلی روز 15 جولائی کو صلیبیوں نے اسی جگہ سے، اسی شگاف سے دوبارہ حملے کا آغاز کیا۔ ان کا دوسرا سیج ٹاور، جس میں گوڈفرے آف بیون بھی موجود تھا، اسے اسی سوراخ سے گزار کر مرکزی دیوار کے قریب لایا گیا۔ ٹاور اور دیوار میں محض چند فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ فاطمیوں نے جب یہ دیکھا تو اپنا سب سے خطرناک ہتھیار لڑائی میں جھونک دیا۔ یہ تھا گریک فائر، جسے آتش یونانی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ایسا کیمیکل تھا جس سے لگنے والی آگ پانی سے بھی نہیں بجھتی تھی۔ فاطمیوں نے یہ کیمیکل گوڈفرے کے سیج ٹاور پر فائر کیا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ سیج ٹاور بھی پہلے ٹاور کی طرح جل جائے گا۔ تاہم ناظرین، فاطمیوں کو معلوم نہیں تھا کہ دشمن ان کے اس سیکرٹ ویپن کے متعلق سب کچھ جان چکے ہیں۔ وہ اس طرح کہ بیت المقدس کے فاطمی گورنر استخار الدولہ نے محاصرہ شروع ہونے سے پہلے شہر کی زیادہ تر مسیحی آبادی کو شہر سے نکال دیا تھا۔ انہی لوگوں نے شہر کے گرد درخت تلاش کرنے میں صلیبیوں کی مدد بھی کی تھی۔ انہوں نے ہی گریک فائر کا راز بھی صلیبیوں کو دے دیا تھا۔ ناظرین، انہوں نے صرف راز ہی نہیں دیا تھا، انہوں نے گریک فائر کا توڑ بھی بتا دیا تھا۔ اور توڑ یہ تھا کہ آتش یونانی کو، اس کیمیکل کو پانی سے تو نہیں بجھایا جا سکتا تھا، لیکن سرکے سے اس آگ کو ضرور ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ صلیبیوں نے اپنے سیج ٹاور میں سرکے سے بھرے ہوئے مشکیزے پہلے سے ہی رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی سیج ٹاور پر گریک فائر پھینکا جاتا تو یہ سرکے کے مشکیزے انڈیل کر اسے بجھا دیتے تھے۔ فاطمیوں نے جب یہ خطرناک ہتھیار بیکار ہوتے دیکھا تو اس ہتھیار کو ناکارہ ہوتے دیکھ کر فاطمی سپاہیوں کے ہوش اڑ گئے۔
وہ بار بار سینچ ٹاور کو جلانے کی کوشش کرتے رہے اور اسی کوشش میں دیوار کے ایک حصے کو وہ آگ بھی لگا بیٹھے۔ اس دوران سینچ ٹاور بھی اب دیوار سے آ لگا تھا اور یہاں سے بھی فوجی اب دیوار کے اوپر کودنے لگے تھے۔ صلیبیوں کے کچھ سپاہی دیوار کے دوسرے حصوں کے ساتھ سیڑھیاں لگا کر بھی اندر داخل ہونے لگے تھے۔ انہیں اندر جاتے دیکھ کر اس شمالی حصے کی طرف کے فاطمی سپاہی بھاگ نکلے۔ جب دشمن کے شہر میں داخلے کی خبر پھیلی تو جنوبی دیوار پر تعینات فاطمی سپاہیوں نے بھی راہ فرار اختیار کر لی۔ کئی سپاہیوں نے جان بچانے کے لیے بلند دیوار سے چھلانگ لگائی اور نیچے گر کر مارے گئے۔ یوں شمالی کی طرح جنوبی دیوار بھی خالی ہو گئی اور صلیبی لشکر شہر میں داخل ہو گیا اور صلیبیوں نے شہر میں آتے ہی خون کی ہولی کھیلنا شروع کر دی۔ وہ قتل عام ہوا کہ جس پر انسانیت آج تک شرمندہ ہے اور صلیبیوں نے شہر میں موجود فاطمی فوجیوں اور عام شہریوں کو بے دردی سے موت کی گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ بے شمار لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گئے اور ان گنت لوگوں پر بے تحاشا تشدد کرنے کے بعد انہیں جلتے ہوئے تیل میں جھونک دیا گیا۔ عورتوں کی گود سے بچے اٹھا کر دیواروں کے ساتھ پٹک پٹک کر مارے گئے اور عورتوں کو بھی تلواروں سے کاٹ دیا گیا۔ کچھ مسلمانوں نے مسجد اقصی کے احاطے یعنی سنہری گنبد والی مسجد روم آف دی راک میں پناہ لے لی۔ کہتے ہیں کہ کچھ صلیبیوں نے مسیحیوں نے ترس کھا کر انہیں اپنا جھنڈا دیا کہ یہ اپنے پاس رکھو تاکہ تمہاری جان بخشی ہو جائے، لیکن جب یہ والے تحفظ دینے والے صلیبی چلے گئے تو دوسروں نے آ کر ان لوگوں کو بھی مار ڈالا۔ ان کے اپنے دعوے کے مطابق انہوں نے یروشلم میں بیت المقدس میں ایک ہی مقام پر 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا، بلکہ انہوں نے تو یہودیوں اور عیسائیوں سمیت بہت سے غیر مسلموں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا اور ہلاک کر دیا۔ اس وقت کون سا ہیومن رائٹس تھا جو ریکارڈ رکھتا سو آج تک کسی کو درست تعداد معلوم نہیں۔ البتہ ایک مسلم ہسٹورین کے مطابق 70,000 مسلمان تو صرف مسجد اقصی کے احاطے میں قتل کیے گئے۔ ان میں امام اور علماء سبھی شامل تھے۔ ناظرین، بے پناہ لوٹ مار ہوتی رہی اور کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں نے مرنے سے پہلے سونے کے سکے بڑی تعداد میں نکل لیے تھے تاکہ وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ سکیں، لیکن صلیبیوں نے ان سکوں کو تلاش کرنے کے لیے لاشوں کے پیٹ چاک کرنا شروع کر دیے۔ کچھ لاشوں کے جسموں سے واقعی سکے نکلے۔ یہ صلیبی ان سکوں اور خون سے رنگے ہاتھوں کے ساتھ چرچ آف ہولی سنریکا کے سامنے جمع ہو گئے اور خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ لوٹ مار کے دوران ایک صلیبی سردار نے ڈوم آف دی راک میں موجود سارا سونا اور قیمتی پتھر بھی قبضے میں لے لیے۔ بیت المقدس میں موجود گھروں کے متعلق صلیبی لشکر میں یہ طے پایا کہ جو بھی جنگجو جس گھر میں پہلے داخل ہوگا وہ اس گھر کا اور وہاں کے سامان کا مالک ہوگا۔ یہ طے پاتے ہی اب صلیبی لشکر کے جنگجو گھروں کی طرف دوڑ پڑے اور جلد ہی شہر کے ہر گھر پر ایک صلیبی کا قبضہ ہو گیا۔ اس طریقے سے بہت سے غریب صلیبی جو ہزاروں کلومیٹر سے آئے تھے ان لمحوں میں مالا مال بھی ہو گئے۔ شہر میں تو ناظرین یہ لوٹ مار اور قتل عام جاری تھا، لیکن اس دوران شہر کے فاطمی گورنر افتخار الدولہ کچھ محافظوں کے ساتھ حفاظتی دیوار کے ٹاور میں چھپ گئے تھے۔ وہ چند روز تک وہیں چھپے رہے، لیکن صلیبیوں کو اس کا پتہ چل گیا اور انہوں نے اس ٹاور کو گھیر لیا، لیکن افتخار الدولہ کو قتل نہیں کیا، اور افتخار الدولہ نے صلیبیوں سے مذاکرات کیے اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس قبضے کے خلاف مزید کوئی مزاحمت نہیں کریں گے۔ ویسے ناظرین وہ اس وقت کم از کم مزاحمت کی پوزیشن میں تھے بھی نہیں، تو ان صلیبیوں نے یہ کیا کہ ان سے شرائط طے کر لی اور انہوں نے رسمی طور پر شہر کو سرنڈر کر دیا اور بحفاظت شہر سے نکل گئے۔ یہاں سے اپنے محافظوں کے ساتھ وہ مصر کی طرف چلے گئے اور ان کی روانگی کے ساتھ ہی بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ مکمل ہو چکا تھا۔ مسجد اقصی پر صلیب نصب کر دی گئی تھی، لیکن ناظرین بیت المقدس پر قبضے کے بعد بھی فرسٹ کروسیڈ ختم نہیں ہوئی اور ایک آخری لڑائی ابھی باقی تھی۔ مینٹرینین بحرائے روم کے ساحل پر مصر کی حدود سے باہر ایک فلسطینی قلعہ اسکلان ابھی تک فاطمیوں کے کنٹرول میں تھا، چنانچہ بیت المقدس سے صلیبی لشکر کا ایک بڑا حصہ اسکلان فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔
12 اگست 1099 کو صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان آخری مارکہ یہاں ہوا۔ اس مارکے میں صلیبیوں نے فاطمیوں کو شکست دی اور اسکلان بھی ان کے قبضے میں چلا گیا، اور یہاں کی بچی کچی فاطمی فوج بھی اب مصر کی طرف ہی روانہ ہو گئی۔ اسکلان میں کامیابی کے ساتھ ہی فرسٹ کروسیڈ پہلی صلیبی جنگ ناظرین ختم ہو گئی تھی۔ اس فتح کی خبریں جب یورپ پہنچی تو گھر گھر میں جشن منایا گیا، لیکن جس شخص نے صلیبی جنگ شروع کی تھی وہ اس کامیابی کی خبر سننے کے لیے زندہ نہیں رہا تھا۔ یہاں پوپ اربن II، جنہوں نے فرانس کے شہر میں صلیبی جنگ کے لیے تقریر کی تھی، وہ مر چکے تھے، اور 15 جولائی کو صلیبی لشکر بیت المقدس میں داخل ہوا تھا، اور تقریباً 2 ہفتے بعد 29 جولائی کو ان کی موت ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں چونکہ خبریں تاخیر سے پہنچا کرتی تھیں، اس لیے اپنے ڈیتھ بیڈ پر پوپ اربن II فتح کی خبر نہیں سن سکے تھے۔ تو ناظرین، یوں صلیبیوں کا پوپ اربن II کا مشن پورا ہو چکا تھا اور بیت المقدس پر اب صلیب نصب ہو چکی تھی۔ لیکن اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ مسلم دنیا جو اب تک صلیبیوں کو اپنے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں سمجھ رہی تھی، وہ یکا یک بیدار ہو گئی، اور صلیبیوں کے مقدس جنگ کروسیڈ کے مقابلے میں اب مسلمان بھی سر پر کفن باندھ کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن جو پہلا شخص صلیبیوں سے مقابلے کے لیے نکلا وہ صلاح الدین ایوبی نہیں تھا۔ تو پھر وہ کون تھا، اور اس نے کیسے صلیبیوں کے طاقتور لشکر کا بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا، یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن ایوبی اینڈ کروسیڈ کی اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔